हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु के जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स की सलामती हो। मेरा बहुत बहुत सलाम पीएमसी चैनल के लिए, पास्टर जावेद के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं उनकी खिदमत के लिए, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो अपने चैनल पर मुझे मौका देते रहते हैं ताकि मैं अपनी गवाही को कलाम के ज़रिए आप सब तक पहुंचा सकूं। खुदावंद इस चैनल को बड़ी बरकत दे और खुदावंद का बंदा कसरत के साथ खुदावंद के जलाल के लिए काम करता रहे। हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे, रोमियो के नाम पर रसूल का ख़त, उसका 10वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत। रोमियो 10, 9 और 10। रोमियो 10, 9 और 10 में हम ये देखते हैं, यूँ लिखा है, अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। यहाँ पर हम एक इकरार का जिक्र सुनते हैं, और ये इकरार क्या है? इकरार ये है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद है, और हम ईमान लाते हैं कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया। निजात के वक्त ये इकरार ज़रूरी है, और जब लोग निजात पाते हैं तो उनसे ये इकरार करवाना निहायत ज़रूरी है कि वो ये इकरार करें कि यीशु खुदावंद है और खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। जब भी इकरार की बात आती है तो वहाँ पर मुंह का जिक्र ज़रूर आता है, क्योंकि मुंह के ज़रिए ही इकरार किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक बड़े इकरार का जिक्र देखते हैं, और हम देखते हैं कि चर्चिज़ में अक्सर व बेशतर ईमान का इकरार किया जाता है। और मैं आपके सामने रसूलों का अकीदा पढ़ना चाहता हूँ जिसमें हमारे ईमान का इकरार है। रसूलों के अकीदे में यूँ लिखा है, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस के हक़ी हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तो ये ईमान का इकरार है जो कलीसियाओं में अक्सर व बेशतर किया जाता है, और इसमें हम यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करते हैं, और ये भी इकरार करते हैं कि उसने पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मर गया, दफन हुआ, और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, और आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने को है। हम इस इकरार को बयान करते रहते हैं, और इस इकरार में यीशु मसीह के जी उठने की मनादी भी शामिल है। हम इस इकरार के ज़रिए यीशु मसीह के जी उठने का इजहार करते रहते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं, ईमान लाने वाले इकरार करके इस निजात में शामिल होते हैं, क्योंकि निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि इकरार किया जाए कि यीशु खुदावंद है, और हम खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया जब वो मर गया और दफन हुआ।
تو تیسرے روز خدا نے قدرت کے ساتھ اسے مردوں میں سے جلایا۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے رومیو کے 6 باب میں سے، رومیو 6 باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت، رومیو 6:11 5 تا 11۔ ہم ان تمام حوالہ جات میں دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا کلیسیا کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے، قیامت المسیح اور کلیسیا۔ ہم ان تمام حوالوں میں کلیسیا اور مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے باتیں دیکھیں گے۔ جی تو وہ اٹھا ہے، لیکن کلیسیا کے ذمے اب کیا بات ہے اور کس طرح سے کلیسیا پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، غور سے سنیے۔ یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر مرنے کا نہیں، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ عزیزو، یہاں پر ہم نے دیکھا ہے ہماری پیوستگی مسیح کے ساتھ کیا ہے اور اس کا جی اٹھنا ہمارے لیے کتنا برکت کا باعث ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ تو کیسے ہم موت میں اس کے ساتھ پیوستہ ہوئے؟ موت کی مشابہت میں اس کے ساتھ کیسے پیوستگی پیدا ہوئی؟ جب ہم نے گناہوں کی معافی کے لیے پانی کا بپتسمہ لیا اور ہم پانی میں گئے تو یہ گناہ کے اعتبار سے مرنے کے برابر ہے۔ جیسے یسوع مسیح ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کر مر گیا اور دفن ہوا، ایسے ہم بپتسمے کے پانی میں دفن کیے جاتے ہیں اور اس دفن میں ہم مسیح کے ساتھ پیوستگی اختیار کرتے ہیں، مشابہت حاصل کرتے ہیں۔ جیسے مسیح دفن ہوا اسی مشابہت میں ہم بھی دفن ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کے ساتھ بپتسمے میں دفن ہوتے ہیں تو یقیناً جیسے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ویسے ہی ہم بھی مردوں میں سے جلائے جائیں گے۔ اور اسی لیے جب بپتسمے میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد اس شخص کو پانی سے باہر لایا جاتا ہے۔ اس کا پانی سے باہر لانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ دفن میں اس کے ساتھ پیوستہ ہوئے، اس کے ساتھ مشابہ ہوئے، اور جی اٹھنے میں بھی ہم اس کے ساتھ پیوستہ اور مشابہت حاصل کریں گے، اور یقیناً جب وہ آئے گا تو اپنے ایمانداروں کو مردوں میں سے زندہ کرے گا، اور پھر ہم اس کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزاریں گے۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں سو گئے وہ زندہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ہم جو زندہ باقی ہوں گے ہم بھی زندہ کیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ مل کر ہمیشہ خداوند کی حضوری میں زندگی گزاریں گے۔ تو یہ پیوستگی، یہ مشابہت ہمیں بپتسمے کے ذریعے ملتی ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا بپتسمہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ پانی کا بپتسمہ ہمیں مسیح کے دفن ہونے اور جی اٹھنے کی مشابہت دیتا ہے، اور اس مشابہت میں ہم اس
बड़ी उम्मीद में शामिल हो जाते हैं जो यीशु के जी उठने की वजह से हमें मिली है। और फिर लिखा है, चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। जब हमने गुनाहों का इकरार किया और तौबा की तो उस वक्त हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब हो गई, हमारे गुनाह का बदन बेकार हो गया, हम उसमें मर गए। और बपतिस्मे से पहले मरना ज़रूरी है, जैसे दफन होने से पहले मरना ज़रूरी है। हम किसी जिंदा को दफन नहीं करते, ये जुर्म है किसी को ज़िंदा दफन करना। इसलिए ज़रूरी है कि बपतिस्मे में दफन होने से पहले हम गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें। तौबा ही मरना है और हम मसीह में पुरानी इंसानियत को दफन करते और पुरानी इंसानियत में हम उसके साथ मसलूब होते हैं। और लिखा है, हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। और पौलुस रसूल एक और जगह पर फरमाते हैं कि जो मसीह के हैं उन्होंने जिस्म को बदन की रगबतों समेत सलीब पर खींच दिया है। हम सलीब पर ज़िंदगी गुजारते हैं, हम पुरानी इंसानियत में मसलूब हो चुके हैं और इसीलिए हम सलीब पर ज़िंदगी गुजारते हैं। और पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। हम मसीह की पैवस्तगी में गुनाह के एतबार से मसलूब हो गए और बपतिस्मे में हम दफन हुए और पाक रूह के वसीला से हम उसमें ज़िंदा किए गए हैं। हम पुरानी इंसानियत को तर्क करके अब नई इंसानियत में ज़िंदगी गुजारते हैं। और 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ, उस पर गुनाह का कोई ज़ोर बाकी नहीं रहता। जब हम उसके साथ मर गए तो अब गुनाह का हम पर कोई इख्तियार नहीं, हम गुनाह के एतबार से मर गए और अब गुनाह हमारी ज़िंदगी में राज नहीं करता। और फिर लिखा है, बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। ये यकीनी बात है, जब हम उसके साथ मर गए तो फिर उसके साथ जिएंगे भी। अभी भी हम जीते हैं क्योंकि वो जीता है। हम उसके साथ मर गए और जब वो जी उठा तो हम भी जी उठे और अब हम उसके साथ जिएंगे। और उसके आने पर जब जो हमसे पहले सो गए वो ज़िंदा किए जाएंगे और हम जो ज़िंदा बाकी होंगे हम भी ज़िंदा किए जाएंगे और हमेशा खुदावंद के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर मरने का नहीं, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। तो मसीह तो ज़िंदा हो चुका है, अब वो फिर मरने का नहीं। और चूंकि वो मरने का नहीं, इसलिए हम जो उसके साथ मसलूब हुए और मर गए और दफन हुए और ज़िंदा किए गए हैं, हम भी अब मरने के नहीं। यीशु कहता है, गो वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। उसने हमें ज़िंदगी दी है और ये ज़िंदगी नई ज़िंदगी है और हमेशा की ज़िंदगी है। और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। यीशु इंसान होने की वजह से और हमारे गुनाहों के बोझ की वजह से वो मर गया। उसको मरना ज़रूर था कि वो मर जाए ताकि हमारे गुनाह दफन हो जाएं। लेकिन वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। कामिल इंसान होने की वजह से उस पर मौत वारिद हुई, लेकिन कामिल खुदा होने की वजह से वो मरा नहीं रहा, उसको ज़िंदा होना ज़रूर था। कब्र उस पर अपने बंद को कायम नहीं रख सकी और कब्र को अपना मुंह खोलना पड़ा
اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ تو یہ عملی مسیحی زندگی ہے، اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ سمجھنا اور مسیح کے اعتبار سے زندہ سمجھنا۔ یہ عملی مسیحی زندگی ہے، چونکہ ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی وجہ سے ہم پر کیا اثر ہوا ہے۔ ہم پر یہی اثر ہوا ہے کہ اب موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں، ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے، اب یسوع مسیح میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان تمام بابرکت باتوں کے لیے جو کلام سے ہمیں ملتی ہیں، اور ہم مسیح کی قیامت میں ایماندار کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں، بڑی برکت اس میں پائی جاتی ہے۔ اعمال کی کتاب کے 30 باب کی 11ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک یسوع مسیح کے زندہ ہونے کا ایک بہت بڑا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں۔ اعمال 3 باب اس کی 11ویں آیت سے 16ویں آیت تک ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں جو کہ مسیح یسوع کے زندہ ہونے کی وجہ سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، جب وہ پترس اور یوحنا کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برآمدہ کی طرف جو سلیمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے۔ پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا، اے اسرائیلیو، اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا۔ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا، اور جب پلاطوس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا۔ تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا۔ اس کے ہم گواہ ہیں، اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو۔ بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے پاک روح کی قدرت تیزی کے ساتھ رسولوں میں کام کرنے لگی، اور یہ لنگڑا ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں کہ وہ مضبوطی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا۔ اور واقعہ یوں ہے کہ پترس اور یوحنا ہیکل کی طرف جا رہے تھے، اور ہیکل کے دروازے کے پاس جو کہ خوبصورت کہلاتا ہے یہ لنگڑا بٹھایا گیا تھا تاکہ بھیک مانگے۔ اس نے پترس اور یوحنا سے بھی بھیک مانگی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، پترس نے جواب دیا، سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ اور انہوں نے اس لنگڑے کو حکم دیا کہ اٹھے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ٹخنے اور گھٹنے مضبوط ہو گئے۔ اسی دم روح القدس کی قدرت نے، یسوع کے جی اٹھنے والی قدرت نے کام کیا، اور ان شاگردوں کے وسیلہ سے یہ معجزہ ہوا۔ اور اسی بات کی وہ گواہی یہاں پر دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ جو حیران ہو کر اس برآمدہ کی طرف جو سلیمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے، تو وہ ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اسرائیلیو، اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو
کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا۔ وہ ان سے باتیں کر رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو کر اور تعجب کرتے ہوئے اسی طرف دوڑے جہاں یہ لنگڑا تھا جو کہ اب ٹھیک ہو چکا تھا۔ عزیزو، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور یہ معجزہ یسوع کے جی اٹھنے کی وجہ سے ہے۔ اور آج بھی جو معجزات ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس کے جی اٹھنے کی قدرت سے یہ معجزات عمل میں آتے ہیں۔ روح القدس جو آسمان سے نازل ہوا عید پینتیکوس کے دن، خداوند یسوع مسیح کے حکم کے مطابق یہ شاگرد ٹھہرے رہے اور عید پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا، وہ سب روح سے بھر گئے اور پھر نکل کر وہ منادی کرنے لگے۔ ان کے وسیلہ سے مسیح کے جی اٹھنے کی منادی ہوئی اور بیمار چنگے ہونے لگے، اور یہ لنگڑا جو ہے اپنے پیروں پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ اور پترس کی طرف اور اس شخص کی طرف جو کہ اب شفا پا گیا تھا، پترس اور یوحنا کی طرف وہ دوڑے آئے اور بہت حیران تھے اور تعجب کر رہے تھے۔ جب مسیح کے جی اٹھنے کا یقین نہ ہو تو حیرانگی اور تعجب ہوتا ہے۔ جب شاگرد قبر سے لوٹے یسوع کو دیکھ کر کہ وہ قبر میں نہیں، تو وہ بھی حیرانگی اور تعجب سے بھر گئے، عورتیں بھی اور شاگرد بھی۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تعجب اور حیرانگی سے بھر گئے ہیں، کیونکہ جب تک یہ یقین نہ آئے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، حیرانگی اور تعجب انسان کو گھیر لیتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں یقین آ گیا ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو اب حیرانگی اور تعجب ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس خوشی اور حمد اور تعریف اور تمجید ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ نہ صرف وہ مردوں میں سے جی اٹھا، بلکہ اس لنگڑے کو اس نے شفا دی اپنے شاگردوں کے وسیلے سے، اور آج بھی وہ شفا کا کام کرتا ہے۔ جہاں کہیں منادی کی جاتی ہے اور بیماروں کے لیے دعا کی جاتی ہے، یسوع کے جی اٹھنے کی وجہ سے، روح القدس کی قدرت سے لوگ شفا پاتے ہیں، اور لوگوں کا شفا پانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہم لوگوں کی شفا کے ذریعے دکھا سکتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ بے شک بہت سے علاج اور معالجے ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی علاج اور معالجے کے ذریعے یسوع کے جی اٹھنے کا جلال ظاہر نہیں ہوتا۔ یسوع کے جی اٹھنے کا جلال تب ظاہر ہوتا ہے جب دعا کے وسیلہ سے معجزانہ طور پر لوگ شفا پاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں، پترس اور یوحنا کہتے ہیں، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا، یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا، جسے تم نے پکڑوا دیا، اور جب پلاطس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا۔ جس کا تم نے انکار کیا اسی کی قدرت سے آج تم یہ معجزہ دیکھتے ہو۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کر دیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوا۔ یسوع مسیح کو رد کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے رد کر دیے جانے کے باوجود خدا نے اس کو بڑے جلال کے ساتھ مردوں میں سے زندہ کیا، اور آج تک بلکہ ہر زمانے میں وہ معجزانہ قدرت کے ساتھ زندہ ثابت ہوتا ہے۔ ہم اس کے لیے خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، تم نے اس قدوس اور راستباز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے۔ وہاں پر ایک ڈاکو تھا۔ جب یسوع مسیح مصلوب کیا گیا تو وہاں پر ایک ڈاکو تھا، اس کا نام برابا تھا، اور اس کو سزا کے لیے لایا گیا تھا، لیکن عید کے دنوں میں ایک نہ ایک قیدی کو چھوڑا جاتا تھا۔ لوگوں نے اس کو چھوڑنے کو ترجیح دی، اور یسوع مسیح جو زندگی کا مالک ہے اس کو پکڑوا دیا
تاکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اگر ڈاکو پکڑا جاتا، اگر برابا پکڑا جاتا اور مصلوب کیا جاتا یا پھانسی دیا جاتا تو وہ زندہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یسوع پکڑا گیا اور مصلوب ہوا اور مر گیا اور دفن ہوا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ڈاکو کی خوش قسمتی تھی، کیونکہ اگر وہ پکڑا جاتا اور مصلوب کیا جاتا یا پھانسی دیا جاتا تو وہ پھر بچ نہیں سکتا تھا۔ ہم خدا کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تمجید کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جس کو پکڑا گیا اور مصلوب کیا گیا، وہ مر گیا اور دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، جس کی ہم منادی آج تک کرتے ہیں۔ اور پھر 15ویں آیت میں لکھا ہے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا، اس کے ہم گواہ ہیں۔ اب وہ اس کی گواہی دے رہے تھے، اور گواہی میں اس کے جیتنے کا ثبوت کیا دے رہے تھے کہ وہ لنگڑا چلنے پھرنے لگا۔ یہ ثبوت ہے، بیماروں کا اچھا ہونا ایک ثبوت ہے کہ یسوع زندہ ہو چکا ہے۔ اور 16ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا، جس سے تم دیکھتے اور جانتے ہو، بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی۔ تو نام کس کا ہے؟ نام یسوع مسیح کا ہے۔ آسمان کے نیچے لوگوں کے بیچ میں کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا، ایک ہی نام ہے، اور یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلہ سے ہم نہ صرف نجات پاتے بلکہ شفا بھی پاتے ہیں۔ اور اس نام کے لیے ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں۔ یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہم خدا کا شکر، اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں۔ فلپیوں کے خط میں اس کے 3 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں ہم مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ فلپیوں 3, 10 اور 11۔ فلپیوں کے نام پر رسول کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ یہاں پہ یوں لکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ کو پہنچوں۔ اب یہ پولس رسول کی دوڑ ہے۔ وہ یسوع مسیح کے بارے میں بہت کچھ جان گیا، اس نے بہت منادی کی۔ اب اس کی دوڑ یہ تھی کہ وہ اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو، اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کر سکے اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کر سکے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر وہ کیا چاہتا ہے؟ 11ویں آیت، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچوں۔ وہ اس درجے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ابھی وہ زندہ ہے اور وہ اس کی موت کی مشابہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بے شک یہ مشابہت اس نے بپتسمے میں پائی ہے، لیکن وہ اب چاہتا ہے کہ اس کی طرح مرے اور اسی کی طرح مردوں میں سے جی اٹھے۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی مشابہت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایمان رکھتا ہے کہ جب وہ یہ مشابہت حاصل کرے گا تو مردوں میں سے بھی جی اٹھے گا، اور جیسے اس نے موت میں اس کے ساتھ مشابہت حاصل کی ہے، ایسے جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ مشابہت حاصل کرے گا۔ کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی طور پر ہم بھی اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں۔ کلسیوں 2, 12 اور 13۔ کلسیوں کے نام پر رسول کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 12ویں اور 13ویں آیات۔
यहाँ पे लिखा है और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। ये नहीं कि हम जिंदा होंगे, बेशक हम मुर्दों में से जिंदा जरूर होंगे अगर उस वक्त ना हुए, लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि उसने हमें जिंदा कर दिया। हम जिंदा हो चुके हैं रूहानी तौर पर, हम अब मुर्दा नहीं, हम जिंदा हो चुके हैं। हम जिंदों की तरह जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि वो कहता है कि उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए। ये उनके लिए है जो बपतिस्मे में दफन हुए हैं, और जो बपतिस्मे में दफन हुए हैं इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। हम जैसे बपतिस्मे में दफन हुए हम उसके साथ जी भी उठे हैं। और फिर 13वीं आयत में वो कहता है कि उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। हम पहले मुर्दा थे, अब जिंदा हैं। अब हम मुर्दा नहीं हैं, हम गुनाह के एतबार से मर चुके हैं, लेकिन रूह के एतबार से उसके साथ जी उठे हैं। वो ना सिर्फ खुद जिंदा हुआ बल्कि हर ईमान लाने वाले के लिए भी जिंदगी लेकर आया। हम रूहानी तौर पर मुर्दों में से जिंदा किए गए हैं। हम खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद करते हैं। उसने हमें मुर्दों में से जिंदा किया है और हम अब जिंदों की तरह जिंदगी गुजारें, मुर्दों की तरह नहीं। हम कैसे मुर्दों की तरह जिंदगी गुजारते हैं? जब हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं। अगर हम अब भी गुनाह में जिंदगी गुजारेंगे तो फिर ये मुर्दों की तरह की जिंदगी है। अब हमें गुनाह में जिंदगी नहीं गुजारनी बल्कि जिंदों की तरह हमें गुनाह से आज़ाद होकर जिंदगी गुजारनी है। हमें नजात में जिंदगी गुजारनी है। हमें हमेशा की जिंदगी में जिंदगी गुजारनी है क्योंकि उसने हमें मुर्दों में से जिंदा कर दिया है। आए हम शुक्रगुजारी और तारीफ और तमजीद करें।